अस्सलाम वालेकुम जी। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि आफा जी सुलह कर लो। वो ये माड़ी के मरासियों वाला लतीफ़ा बड़ा मशहूर है, और मैंने कहा वो मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, और फिर हम चलते हैं उसकी तरफ, शेख रशीद साहब की तरफ। वो जो माड़ी इंडस है जी, वो रेलवे का आखिरी स्टॉप है अगर हम वेस्ट ऑफ द पंजाब की तरफ जाएं तो। और वहां तक वहां से ट्रेन जाके बंद हो जाती थी और फिर वहां से वापसी थी। तो माड़ी के अंदर ना एक डीसी साहब ने जाके, दूसरी जंग अजीम का दौर था, तो उन्होंने जाके वहां पे एक कचहरी की जिसको कहते हैं, और कचहरी के अंदर उन्होंने वहां के मुकामी लोगों को इकट्ठा किया, और उसमें बहरहाल मिरासियों की तादाद सबसे ज्यादा थी। और खड़ा करके उन्होंने खिताब किया कि देखें मलका ने किस तरह आपकी तरक्की के लिए काम किया। मलका बरतानिया, उस वक्त मलका की हुकूमत समझी जाती थी ना। 1857 के बाद तो मलका बहादुर थी, उससे पहले कंपनी बहादुर की हुकूमत थी 1857 से पहले। तो मलका बहादुर जो थी वो, उनको देखें मलका बहादुर ने किस तरह आपके लिए रेलवे बनाया है, सड़कें बनाई हैं, आपकी तरक्की के लिए काम किया है, हस्पताल बनाए हैं। तो अब मलका को आपकी पड़ गई है जरूरत, क्योंकि हिटलर जो है वो बड़ा डाढ़ा है और कब्बा आदमी है हिटलर, वो बाज नहीं आ रहा। तो मलका की तरफ से लड़ने के लिए आप जो है ना वो अपने जवान बेटों को भेजें, ताकि वो जाके तो हिटलर का मुंह तोड़ सकें। तो डीसी साहब बहादुर जो थे, उनकी तकरीर जब खत्म हुई तो वहां पे एक बूढ़ा मरासी खड़ा हुआ, बुढ़न, ठीक है, बुढ़न मरासी खड़ा हुआ, और उसने उठ के कहा कि डीसी साहब बहादुर, जे गल माड़ी दे मरासियां ते आ गई है ना, तो मलका नु को वो हथियार सट देवे ते हिटलर नाल सुलह कर लवे। यानी कि अगर बात जो है वो माड़ी के मरासियों तक आ गई है कि हमारी मदद की जरूरत पड़ गई है मलका को, तो इसके बाद मलका को मेरी तरफ से ये अर्ज करें कि वो हथियार फेंक दे और हिटलर के साथ सुलह कर। ये लतीफा मुझे क्यों याद आया है? ये लतीफा मुझे इसलिए याद आया है कि आज शेख रशीद साहब जो हैं, उनकी लाल हवेली को डीसील कर दिया गया। ये लाल हवेली जो है ये वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की मलकियत है। वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कौन सा महकमा है? ये वो महकमा है कि जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे जायदादें, ऐसे अदारे जिनको के वक्फ बुनियाद के ऊपर बनाया था गैर मुस्लिमों ने, इसको गैर मुस्लिम औकाफ या हिंदू औकाफ भी कहते हैं वैसे, बाय द वे, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी वो को, और उर्दू में इसका नाम मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है। बहुत बड़ी खाबागिरी की, करप्शन की, खाने पीने की जगह है। अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है उसके जेर एहतमाम वो तमाम ट्रस्ट आते हैं जो नॉन मुस्लिम ने बनाए थे, और उनको ज़्यादा ट्रस्ट थे, वक्फ प्रॉपर्टी थी, किसी की मलकियत तो नहीं थी, हो ही नहीं सकती किसी फर्द की मलकियत, तो वो जाते हुए छोड़ गए। लाहौर के अंदर इसका सबसे बड़ी मिसाल है दयाल सिंह मेंशन, जो माल रोड के ऊपर वाक़या है, जिसके ऊपर तकरीबन कब्जा हो चुका है, और जो कि दयाल सिंह कॉलेज है और दयाल सिंह लाइब्रेरी है। तो असूल जो दयाल सिंह साहब का ये तय था कि जनाब दयाल सिंह मेंशन से जो इनकम होगी उसके किराए से, उससे कॉलेज भी चलेगा और लाइब्रेरी भी चलेगी। हमने जो है वो उस प्रॉपर्टी को लूट मार के खाने की कोशिश कर रहे हैं, खाई जा नहीं रही ना, वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं लोगों ने 50-50 साल से, और 200, 300, 500 रुपया, 2500 रुपया किराया दे रहे हैं माल रोड की उस दुकान का, जिसका किराया लाखों में होना चाहिए। और दयाल सिंह कॉलेज को और लाइब्रेरी को हमने कौमिया लिया हुआ है, वो सरकार के उसमें कंट्रोल में चली गई हुई है। नहीं, मेरा ख्याल वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ही चलाता है, लेकिन कॉलेज चला गया हुआ है सरकार के कंट्रोल के अंदर। तो यहाँ से होने वाली इनकम जो है उसको करप्शन की बुनियाद के ऊपर हम गड़प गड़प करके हजम करी जा रहे हैं, लेकिन ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि इस तरह की जितनी प्रॉपर्टीज थी उनका वाली वारिस बना मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड। सबसे पहले इस मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अंदर वो जमीनें, ज़रूरी जमीनें, जो यहाँ पे रहने वाले बशिंदे जो गैर मुस्लिम थे और वो हिजरत कर गए, भारत चले गए, वो जमीनें हड़प की हैं। ये जितने भी बड़े बड़े जागीरदार, जिम्मेदार आपको मुसलमानों के अंदर नजर आते हैं, ये वो सारे वो प्रॉपर्टियां हड़प करके तो ये बने हैं, ठीक है, मतलब ये बड़े जागीरदार बने हैं। अदरवाइज तो ये उनके यहाँ जानवरों को चारा डालने के काम के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। वैसे काम वो भी नहीं आया आज तक, लेकिन ये बेचारे
اور انہوں نے جا کے پھر ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کے ذریعے وہ الاٹمنٹیں کرائیں، رشوتیں دی، یہ وہ سارا اینی ہاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو لال حویلی ہے یہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی ہے، اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور اسے قبضہ کیسے کیا؟ وہاں پہ کسی الیکشن کمپین کے اندر اسے انہوں نے اپنا دفتر بنا لیا، خالی پڑی ہوئی تھی، سرکاری زمین تھی، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، سرکاری پراپرٹی تھی، تو پھر اس پہ قبضہ کیا، رنگ روگن کروا کے اس پہ قابض ہو گیا اور کہہ دیا جناب لال حویلی سیکریٹریٹ۔ اب جب شیخ رشید صاحب سرکار کے خلاف بولتے ہیں تو وہ لال حویلی سیکریٹریٹ کا قبضہ لینے کے لیے ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو ہے وہ روب عمل آ جاتا ہے۔ شیخ رشید صاحب فوراً اس وقت کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کی تعریف و توصیف کے کلابے ملاتے ہیں، جس طرح وہ آج ملاتے ہیں اس کا ذکر ہم کرتے ہیں، آج ملاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ پراپرٹی جو ہے یہ لال حویلی والی دوبارہ شیخ رشید کے حوالے ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا فراڈیا ہے، لیکن کیا کریں، مطلب کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا حافظ صاحب کو اپنی عزت کی بحالی کے لیے شیخ رشید کی یاوہ گوئی کی ضرورت ہے؟ یعنی شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ وہی ایٹم ہیں جو کہتے تھے نکلو مارو مر جاؤ آگ لگا دو، یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنے والا یہ شخص، یہی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ فوج کے سربراہ نے دنیا پی رکھا ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ اور کون سی بد تہذیبی، بد زبانی، گھٹیا پن، چگت پن جو ہے وہ اس شخص نے نہیں کیا، اور ہمیشہ اس نے، میرا مطلب ہے اس دفعہ اس سے ذرا غلطی ہو گئی کہ اسے غلط فہمی ہو گئی کہ انقلاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حافظ آصف منیر نہیں آ رہا، انقلاب آ رہا ہے، اور انقلاب پھر جو ہے وہ پڑ گیا۔ میں نے وہ تو لفظ نہیں کہنا جو آج کل جو ہے وہ انقلاب پڑ گیا شیخ صاحب کو۔ اب شیخ صاحب کو سمجھ نہیں آئی، اور شیخ صاحب بہت عرصہ تک جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رہے، اور انڈر گراؤنڈ رہ کے بھی وہی واہیات کرتے رہے جو کہ عمران خان صاحب نے ان کو سکھائی تھی۔ آج جب ان کی رہائی کے بعد ان کی پیشی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ نے عزت و احترام کے ساتھ ان کی پراپرٹی واپس کی، تو یہ ایک فیور تھی نا کسی طرف سے، میں اس طرف نقصان کر کے تو اپنی انگلی زخمی نہیں کروانا چاہ رہا، تو یہ فیور ہوئی، تو شیخ صاحب نے باہر نکل کے پھر تعریف و توصیف کے باندھے، اور بیچاروں کے منہ کے اوپر جو ہے وہ گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وگ کے بال بھی ان کے یہاں سے بکھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وگ لگاتے ہیں نا، تو وہ وگ کے بندہ، پریشانی کی انتہا کیا ہے، ایسے کہہ لیتے، پریشانی کی انتہا یہ ہے کہ آپ کی وگ کے بال بھی جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہو۔ شیخ صاحب کی وگ کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، تو شیخ صاحب نے کہا کہ آصف منیر شہر پنڈی کی جان ہے، شان ہے، اور جناب ندیم انجم ہمارا فخر ہے، تو جو ہے، اور اس کے بعد اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے، رپورٹر بڑے چلا شیطان ہوتے ہیں، تو کس نے کہا کہ جی وہ نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے، اس پہ تبصرہ کرا دیجئے۔ شیخ رشید 180 ڈگری کے اوپر گھوم کے ایسے بھاگا ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کہ جیسے پیچھے مڑ کے دیکھنے سے شیخ رشید صاحب پتھر کے ہو جائیں گے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں ہمیں ہمیشہ ان کی سیاست سے اختلاف رہا ہے اور رہے گا، لیکن یہ ان لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ جن کو یہ نظر نہیں آتا کہ جنہوں نے 9 مئی کیا، وہ 9 مئی سے پہلے اسی سپہ سالار کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کی شان اقدس کے اندر بہت بڑی بڑی غزلیں اور سہ غزلیں کہہ رہے تھے، اور جیسے ہی جو ہے وہ ریٹائر ہوئے وہ پچھلے سپہ سالار صاحب، تو پھر وہ ان کے دوالے ہو گئے، اور ان کی بیگم، ان کی صاحبزادی، ان کے صاحبزادے، سب کی عزت کی سرے بازار آئی تئی پھیر کے رکھ دی، ان کی تصویروں کے اوپر جوتے مارے، ٹھیک ہے، ان کو گالیاں دیں انہوں نے، ان کے چماٹوں نے۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں اس کے سر کھیل رہے ہیں ویسے، بائی دا وے آج انہوں نے باقاعدہ 9 مئی کرنے والوں کے اوپر لعنت بھیج دی، اس کو منظم کرنے والوں کے اوپر لعنت بھیج دی، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر شیخ رشید نے آج باقاعدہ لعنت بھیجی ہے۔ اصل خبر یہ ہے، ٹھیک ہے، عمران احمد خان نیازی اور شیخ رشید، توبہ توبہ توبہ، میں نسلی اور اصلی آدمی ہوں، یہ شخص کہتا تھا،
میں نسلی اور اصلی آدمی ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ، کوئی اور کھڑا ہو نہ کھڑا ہو۔ شیخ رشید کو ایک چلہ کٹوایا اگلوں نے، شیخ چلے کو ایک چلہ کٹوایا اور وہ عمران خان کے اوپر لعنت بھیج ہے۔ نہیں سر، اس کو لال حویلی بھی واپس دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے لعنت بھیجنی تو بنتی ہے۔ تو یہ قیمت ہے شیخ رشید کی۔ تو وہ لوگ، شہاوت صاحب بھی اس بارے میں سوچیں کہ کیا آپ نے انہی لوگوں سے ہی کام چلانا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے، شاید شیخ رشید جا نہیں سکتا تھا، ورنہ یہ بھی محیط پیرزادہ کی طرح، شہباز گل کی طرح، صابر شاکر کی طرح باہر جا کے کسی ملک میں بیٹھ جاتا، کسی سی آئی اے کے ساتھ، کسی MI6 کے ساتھ رابطے میں آ جاتا، اور وہاں پہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے اداروں کے خلاف بک بک شروع کر دیتا۔ اس کا تو بکنا بھی بہت تھا، سودا بھی بہت بکنا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ اوورسیز کو آپ نے ہی ماشاءاللہ اتنا زہرناک بنا دیا ہے کہ اب وہ عمران خان کی پوجا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال جی، اس بات کا ملزم کو بہت رنج ہے، اس بات کا خاکسار کو بہت رنج ہے کہ جناب اینا کرو تے اس تو بعد آپ پوتر ہو گئے۔ تے حافظ صاحب ہمیں موقع دیں، ہمارے بھی کچھ مقدمات پھنسے ہوئے ہیں، اور جج صاحب جو ہیں وہ ہمیں جیل پہ بھیجنے پہ مصر ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بھی موقع فراہم کریں، ہم بھی اس طرح کی کوئی میڈیا ٹاک کر دیں یا ویلاگ بنا دیں۔ ساڈے بھی کیس معاف کرو بادشاہ، کنا کو اور سانو رگڑنا جے ہے۔ تو بس یہ گزارش میں تو بیسیکلی اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، کیونکہ موقع فراہم کریں سر، میرے 4-5 بلکہ 40-50 اسٹوڈنٹ ہوں گے مختلف اداروں کے اندر، میں انہیں فون کروں گا، بیٹا آ جائیں ذرا، میں عدالت کے باہر کھڑا ہو کے نا تو حافظ صاحب کی تعریف و توصیف کرنا چاہ رہا ہوں، تو جو آ کے ذرا میری بات ریکارڈ کر کے تو اس کو ذرا نشر کر دیں گے نشر وہ، ٹھیک ہے، اپنے استاد کے لیے اتنا کہ وہ جان پہ کھیل جائیں گے۔ تو سر موقع فراہم کرو، خاکسار تمہیں، خاکسار بھی آ کے جو ہے نا وہ پنڈی کی در و دیوار کے آپ کے تعریف و توصیف بیان کرے، اور ہماری بھی بخشش ہو جائے سر۔ بڈھے بارے کنیا کے جیل، کنیا کے میرا مطلب ہے عدالتوں کے آپ نے ہمیں چکر لگوانے ہیں۔ چلو اس پہ غور کیجئے گا، میں نے کہا میں اپنی ساتھ میں درخواست بھی رکھ دوں نا۔ چلیے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔